کیوں نہ کہوں، سوچ اور نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر مذہب کے مذہبی لوگ کورونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن سے ذہنی طور پر بے انتہا پریشان ہیں، لیکن مسلمان زیادہ ہی پریشان ہیں، کیونکہ اسلام میں دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے اور نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کا ایک باقاعدہ نظم ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عبادات کا پورا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مسلمانوں کے دل نہ صرف اس لیے بے چین ہیں کیونکہ مساجد بند رہیں اور ان کو گھروں میں نماز ادا کرنی پڑی، بلکہ وہ اس بات سے بہت زیادہ غمزدہ ہیں کہ اس سال فریضہ حج بھی محدود طریقے سے ادا ہوگا، جس میں بیرون ممالک سے کوئی بھی عازمین نہیں جائے گا، اور جو بھی سعودی عرب سے باہر کے لوگ فریضہ حج ادا کریں گے وہ وہی ہوں گے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران ملک کے کئی حصوں سے خبر آئی کہ مقامی لوگوں نے مقامی مساجد کو یا تو کورونا کے علاج کے لیے اسپتال کی شکل دے دی یا پھر مساجد کو کوارنٹائن مراکز یا آئسولیشن سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ دیگر مذاہب کی جانب سے بھی ایسی خبریں موصول ہوئی ہیں، جس میں رادھا سوامی مسلک کے ماننے والوں نے دہلی میں کورونا کے علاج کے لیے اپنی زمین پر ایک بڑا مرکز قائم کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران انسانی زندگی میں کئی چیزیں نئی ہوئی ہیں اور کئی چیزوں کے استعمال میں شدت آئی ہے۔ گھر سے آفس کا کام، آن لائن خریداری، آن لائن پڑھائی، آن لائن طبی مشورے، آن لائن میٹنگز، آن لائن سیمینار اور نہ جانے کیا کیا۔ ظاہر ہے یہ سب اس لیے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں جو تصور تھا وہ صرف عبادت تک محدود تھا۔ ان عبادت گاہوں کے بارے میں نہ صرف ہم کچھ اور سوچ سکتے تھے اور نہ مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کے خود ساختہ ٹھیکیداروں کا رویہ سوچنے دیتا تھا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ امام سے لے کر مقتدی تک تبلیغی جماعت کے علاوہ کسی دوسرے کو مذہبی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں مساجد کے کسی اور قسم کے استعمال کے بارے میں تو کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس بیماری نے جہاں زندگی کے کئی شعبوں میں نئی چیزوں اور طریقوں کو متعارف کرایا ہے، وہیں مذہبی امور کو بھی اثر نو سمجھنے اور نئے تجربوں کو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مسجد میں اسپتال یا آئسولیشن سینٹر کھولے جانے کا کریڈٹ تو اس وبا کو ہی جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے بہانے ہمیں کچھ نئی طرح سے سوچنے کا موقع فراہم کیا ہے، تو ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گاؤں کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد پر بھی زمین کی قیمت سے لے کر اس کی تعمیر تک لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور شہروں میں کیونکہ زمین سے لے کر ہر چیز مہنگی ہے تو یہاں کی مساجد کئی کروڑ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ ان مساجد کے پورے دن میں کل استعمال زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں نماز کے لیے مسجد 4 گھنٹے سے زیادہ استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ یہاں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں بنیادی سہولیات یعنی اسکول اور اسپتال کا فقدان ہے۔ مسلم سماج تعلیم کی کمی اور اچھی طبی سہولیات کی کمی کے لیے حکومت سے بھی ناراض رہتا ہے اور سوتیلے برتاؤ کی بھی شکایت کرتا ہے۔ مسلمان یہ سب کچھ اس وقت کرتا ہے جب حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کے اپنے پاس ان مسائل کا حل موجود ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مساجد کے دائرے کو محدود نہ رکھیں۔ مساجد اور ان میں کی جانے والی عبادت کا مقصد بہتر سماج کا قیام ہے، اس لیے ان مساجد کا کچھ خالی وقت طبی مراکز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور کچھ خالی وقت میں محلے کے بچوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ محلے کے لوگ
آپس میں مشورہ کر کے ان کروڑوں کی جائیدادوں کا عبادت کے علاوہ فلاحی کاموں کے استعمال کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ ائمہ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ نہ صرف اس جانب رہنمائی کریں بلکہ جب وہ حج اور عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے اور ان سے اہل محلے کے لیے دعاؤں کی درخواست کراتے ہیں تو وہ امتحانات کے وقت محلے کے بچوں کے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے بھی دعائیں کرائیں۔ آپ کی ذرا سی کوشش سے پورے سماج کی سوچ بدل سکتی ہے اور یہی آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نماز پڑھانے، کمیٹی کے ذمہ داران اور محلے کے صاحب حیثیت لوگوں کو خوش رکھنے تک محدود کر رکھی ہے۔ نظریہ بدلیے، انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے۔